اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا اور کہا، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی، تو عام طور پر اس کو غنودگی کی حالت کہتے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے تم اس وقت کی سردار اور آخری نبی علیہ السلام کی ماں بننے والی ہو؟ پھر وہ فرشتہ اس وقت آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ کہنے لگا، جب اس بچے کی پیدائش ہو تو کہنا، اس بچے کو میں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اور حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے، اور کہا کہ بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے۔ زمین اور آسمان والے تعریف کرتے ہیں، جب کہ قرآن میں ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن ان کی کتاب ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بشرا کے محلات روشن ہوں گے۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے چہرے پر جب بھی نور چمکتا تھا، وہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر آ گیا۔ حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں اور اپنے ماں کے لیے خوشخبری ہوں۔ جب اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا ہے۔ حضرت آمنہ علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سے کہا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے، مجھے کبھی کوئی تکلیف اور تھکن محسوس نہ ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی۔ بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور تورات آ چکی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے ان کا مبارک نام احمد ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی آمد کا ذکر کر چکے تھے تو ہر کوئی انتظار کرنے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب حیران اور خوش ہو گئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا تو بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی ختم ہو گئی اور ان بارشوں سے زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز ہو گئے، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے زمین کی جو خشکی تھی وہ سب ختم ہو گئی اور بارشیں شروع ہو گئی اور ایک خوبصورت سما تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنے گھٹنوں پہ جھکے ہوئے تھے جیسے سجدے کی حالت میں ہوں، آپ کی مٹھی بند تھی، شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیر کا دن تھا، پیر والے دن آپ کو نبوت ملی۔ مدینے کی طرف ہجرت بھی آپ نے پیر والے دن ہی کی اور پیر والے دن ہی آپ فوت بھی ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط پل کے احباب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے امتیوں، صراط پل سے گزرتے وقت تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہے ہوں گے، اے میرے رب، سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے، انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، انہیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ ہے وہ شہنشاہ آمد جن کی آمد آمد ہے، اور وہ شہنشاہ سلامتی کی دعائیں امت کے لیے مانگ رہے ہیں۔
جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صراط پل پہ کھڑے ہو کر اپنے رب سے کہیں گے کہ مولا میری امت کی خیر کرنا، میری امت کی خیر کرنا، تو ان کی دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ حضرت انس علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شفاعت کا وعدہ لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا، اس کے بعد آقا اور غلام کے درمیان بات ہوئی۔ اس سے نقل کیا گیا ہے کہ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کا دن ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے صراط پل پہ تلاش کرنا، اگر میں وہاں پہ نہ ملا تو پھر میزان کے قریب آ جانا، اور اگر وہاں پہ بھی نہ ملا تو حوض کوثر میں تلاش کرنا۔ میں انہی 3 جگہوں پر تمہیں ملوں گا، کیونکہ میری امت کے معاملات ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پہ کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جن کے گناہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ قربان جاؤں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں وہ تشریف فرما ہوئے، چاند بھی مہک اٹھا اور ستارے بھی جگمگائے۔ سب سے کہوں گی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک مناتے رہنا اور اپنی اولادوں کو بھی اس کی تلقین کرنا۔ اپنے گھروں میں چراغاں کریں، نیاز دیتے رہیں، خوشیوں کا مہینہ ہے، ایک دفعہ ان کی نظر کرم ہو گئی نا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ دیار مسکن نور ہے، یہ دیار باغ بطول ہے، ذرا احسبا تو ادب سے چل، یہ بارگاہ رسول ہے۔